بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج قرآن کریم کا ایسا عمل جو آپ کے لیے فتح کے دروازے کھول دے گا۔ آپ مقدمات میں پھنس چکے ہیں، کسی کے دھوکہ فراڈ میں پھنس چکے ہیں، کوئی آپ کو پریشان کرتا ہے، مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے، آپ کے لیے نت نئے پروپیگنڈے اور پلان کرتا ہے، یا آپ کے خلاف کوئی روحانی چال چلتا ہے، باطنی چال چلتا ہے، یا آپ کے لیے کوئی پٹھی سیدھی پڑھائیاں کرتا ہے، تنتر منتر جنتر کرتا ہے، یا آپ کے لیے کالا علم کالا جادو کرتا ہے، یا آپ کو مقدمات میں پھنسانے والا کوئی بندہ ہے، آپ کی زندگی میں زہر گھولنے والے جتنے لوگ ہیں، اب ان کی چھٹی ہو جائے گی انشاءاللہ، وہ رہیں گے نہیں، بچیں گے نہیں، سب پھڑے جائیں گے انشاءاللہ۔ کہہ دیجئے انشاءاللہ، سب پھڑے جائیں گے، سب پھڑے جائیں گے، غدار اور مجرم سب پھڑے جائیں گے، اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکیں گے۔ میں قرآن کریم کا ایسا عمل، ایسا مضبوط طاقتور عمل آپ کے لیے پیش کرنے لگا ہوں، جو قرآن مجید کی سورہ مبارکہ، قرآن کا جو دل ہے، قرآن کا جو دل ہے، قرآن کا جو دل ہے، اس مبارک سورت کا ایک ایسا عمل، آیت مقدسہ کا ایسا عمل آپ کو بتانے لگا ہوں، ایسا راز آپ کو پیش کرنے لگا ہوں جو بہت بڑا راز ہے، جو فتح کے دروازے آپ کے لیے ہر معاملے میں کھول دے گا، چاہے رزق کے دروازے ہوں، چاہے کسی کے ساتھ مقدمات کے معاملات ہوں، چاہے آپ کے دشمن ہوں، چاہے نوکری ہو، باہر کا ویزا لگوانا ہو، ویزا نہیں لگ رہا، آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے، کسی بھی معاملے میں آپ پھنس چکے ہیں، کوئی اٹکا ہوا کام ہے، جائز کوئی مراد ہے، جائز تمنا ہے، جائز آرزو ہے، جائز کوئی خواہش ہے، پوری نہیں ہو رہی، رکا ہوا ہے معاملہ، ایسے یوں جیسے نا گنجلیں پڑی ہوئی ہیں اور گنڈ لگ گئی ہے، گرا لگ گئی ہے، بند گئے، آپ باندھ دیا دشمنوں نے، دماغ کو باندھ دیا ہے، دل کو باندھ دیا ہے، کاروبار کو باندھ دیا ہے، رزق روزی کو باندھ دیا ہے، مقدمات میں الجھا دیا ہے، مصیبتوں میں پھنسا دیا ہے، گھر کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، گاڑی کا مسئلہ ہے، کسی بھی حوالے سے آپ کسی بھی معاملے میں پریشان ہیں، تو آپ نے اس مبارک آیت مقدسہ کو آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے یقین کے ساتھ۔ یہ دعا فتح کے دروازے کھول دے گی، فتح کے دروازے کھل جائیں گے آپ کے لیے۔ آزمودہ ہے، مجرب ہے، سریع الاثر ہے۔ سورہ یاسین مبارکہ قرآن مجید کیا دل ہے، اور 22ویں پارے میں شروع ہوتی ہے، 23ویں پارے میں جا کے ختم ہوتی ہے۔ اس کی 82 آیات مبارکہ ہیں، 82 آیات ہیں۔ آخری جو آیت مقدسہ ہے نا، اس نے آپ کی زندگی میں انقلاب پیش کر دینا ہے، انقلاب دے دینا ہے، اور انقلاب آپ کا منتظر ہے۔ فتح کے دروازے کھلنے کے لیے آپ کے انتظار میں ہے، بس آپ نے اس آیت مبارکہ کی چابی لگانی ہے، اس تالے کو جو تالا آپ کی زندگی میں لگ چکا ہے، چابی لگائیں گے انشاءاللہ الرحمن، وہ فتح کا دروازہ آپ کے لیے کھل جائے گا، فتوحات کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد 313 مرتبہ قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید کی یہ آیت مبارکہ، آیت نمبر 82 نمبر آیت ہے، اس آیت پاک کو آپ نے پڑھنا ہے۔ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ یہ 2 آیات میں نے پڑھی ہیں، آپ نے ایک ہی آیت پڑھنی ہے، ایک ہی آیت پڑھنی، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، ان یقول لہ کن فیکون، کن فیکون، وہ کن کی شان کا مالک ہے، وہ کن فرما دے نا، بس کن فرما دے، تو دنیا کا کوئی کام، کوئی مشکل، کوئی مصیبت ٹھہر نہیں سکتی جب پروردگار عالم کی طرف سے کن ہو جائے، بس اس کے ایک کن فرمانے کی دیر ہے۔
آپ نے یہ بار بار تکرار کرنا ہے 313 بار۔ 313 کی تعداد جو ہے نا، یہ فتوحات کے دروازے کھول دیتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ اصحاب بدر جو 313 تھے اور سینکڑوں پر بھاری ہو گئے، وہ 313 کی تعداد آپ نے رکھنی ہے اس آیت مقدسہ کو پڑھنے کے لیے، اور 13 مرتبہ آپ نے درود پاک اول آخر پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 13 مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھیں، اور پھر کسی بھی نماز کے بعد، فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، آپ کو اجازت ہے۔ تہجد کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اس عمل کو کریں، اور پھر 300 مرتبہ درود رحمت پڑھنا ہے روزانہ۔ درود رحمت صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آخری مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس میں اتنی کامیابیاں ہیں، یاد رکھنا کسی کے خلاف اس کو نہ کرنا، اگر وہ اس کا اہل ہو تو کرنا کہ یا اللہ پاک اس بندے نے میرے اوپر ظلم و ستم کیے ہوئے ہیں، میری زندگی اس نے عذاب بنا دی ہے، یا اللہ اس کا مقدمہ میں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں یا پیش کرتی ہوں۔ تو جب اس کے لیے کریں گے نا تو کلا بازیاں لگ جائیں گی اس کی، پھر یہ بھی بتا دوں۔ لیکن نجائز کسی کے لیے بد دعا نہ کرنا، یہ اس کے لیے ہے، ایسے دشمن کے لیے جو دین کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، آپ کی عزت کا دشمن ہے، آپ کے رزق روزی کا دشمن ہے، یہ ایمان و سلامتی کا دشمن ہے۔ تو پھر اس کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور دیکھیں پھر اس کا حشر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ نہ حق نہیں کرنا، بندہ مصیبت میں بھی گرفتار ہو جاتا ہے، خود بھی ہو جاتا ہے۔ نہ حق کسی کے لیے کریں گے تو اپنے حق پہ رہتے ہوئے کریں، انشاءاللہ تعالی فتوحات کے دروازے آپ کے لیے کھلتے چلے جائیں گے۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا بھلائی کی نیت کے ساتھ اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک بھی آپ شیئر کر دیں۔ آج کا درس روحانی بس اتنا ہی ہے، کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا، یہ پیغام ہے ہمارا، اور روحانیت کو فروغ دینا ہمارا مشن ہے، عالمی مشن ہے ہمارا، کہ امت کے لیے بھلائیاں بانٹی جائیں، آسانیاں بانٹی جائیں، محبتیں بانٹی جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے لیے جتنی کوئی آسانی کرے گا، جتنی خدمت کرے گا، جتنی محبت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار عالیہ سے اس کو اتنے ہی فیوز و برکات نصیب ہوں گے۔ آپ اس کی خصوصی اجازت کے لیے کومنٹ کے اندر ایک مرتبہ ماشاء اللہ لکھ دیں آپ کا، اور پھر اگر دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ تو اپنا نام، اپنے شہر کا نام، اپنے ملک کا نام اور اپنی دعا کا مقصد، اپنے کام کا مقصد لکھ کے بھیج دیں۔ انشاءاللہ خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ پر اجتماعی دعائیں جو ہوتی ہیں ان دعاؤں میں آپ کو شامل کر لیا جائے گا۔ آپ وظیفہ پوچھنے کے لیے فون نہیں کریں۔ اگر آپ کو روحانی طور پہ علاج کی ضرورت ہے، جادو، جنات، فالج، کینسر اور اس طرح کی موذی امراض ہیں، تو وہ جو جادو اور سحر کی وجہ سے لگ چکی ہیں، ان کے علاج معالجہ کے لیے آپ رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا نمبر نوٹ کر لیجئے۔ یاد رکھیں جو نمبر ہم بتا رہے ہیں ان کے علاوہ ہمارا کوئی نمبر نہیں ہے۔ پہلا نمبر ہے ہمارے حضرت چاند پیر سرکار صاحب کا 0307 786 9280۔ دوسرا نمبر ہے ہمارے حضرت پیر بابو جی سرکار صاحب کا 0301 40 56499۔ تیسرا نمبر ہے ہماری خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ مرکز اسلام کا 0309 9078 چوتھا نمبر ہے ہمارا 0305 4480 پانچواں اور آخری نمبر ہے 0336 4031 ان نمبروں کو نوٹ کر کے اپنے پاس رکھیں۔ واٹس ایپ کے اوپر جب انتہائی ضرورت ہو تو آپ یہ نمبر ڈائل کریں۔ مختصر طریقے سے نمبر ڈائل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نمبر ڈائل کریں، اپنا نام، اپنی والدہ اور والد کا نام لکھ کر بھیجیں اور اپنا مسئلہ وائس نوٹ میں بھیج دیں۔ جو ہی آپ کا نمبر لگے گا، آپ کی باری آئے گی تو آپ کو رپلائی جلد ہی مل جائے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔